آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد نجم علی خان صاحب نے ایک آرٹیکل اپنا کالم لکھا ہے تو وہ میں پڑھ دیتا ہوں جسٹس فار بلال کے نام سے۔ میری محمد بلال سے پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ اس برس کے آغاز میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے سامنے نائب تحصیلدار سمیت دیگر پوسٹوں کے پیپرز لیک ہونے اور سرکاری نوکریوں کی مبینہ فروخت کے خلاف نوجوان امیدواروں کے احتجاج کی قیادت کر رہا تھا۔ میں صحافت کا مقصد یہی سمجھتا ہوں کہ اپنے پسے ہوئے اور مظلوم طبقات کی شکایت کو سامنے لاؤں، اعلیٰ حکام کے سامنے ان کا مقدمہ رکھوں اور درخواست کروں اور ان مسائل کو حل کیا جائے۔ سچ پوچھے تو یہ جمہوری حکومت کی ایک خدمت ہوتی ہے جس میں اسے اپنے ہی عوام کے سامنے فیس سیونگ فراہم کی جاتی ہے، عوام اور حکومت کے تعلقات بہتر بنائے جاتے ہیں، غلط فہمیاں دور کی جاتی ہیں، شکایت کا ازالہ ہونے سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں۔ یوں ہوا کہ محمد بلال اور اس کے ساتھیوں نے تو اپنا مقدمہ پورے دلائل کے ساتھ پیش کر دیا، مگر پنجاب پبلک سروس کمیشن کے عہدیداروں نے آمریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب تک دینا گوارا نہیں کیا۔ میں نہیں جانتا کہ انہوں نے خوفزدہ ترجمانوں کی ٹیم کیوں رکھی ہوئی ہے جسے غلط فہمیوں کے ازالے تک کا اختیار نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ احتجاج کرنے والے کبھی کبھار غم اور غصے میں کچھ بڑھا چڑھا کر بھی بیان کر دیتے ہیں، مگر خبر اور پروگرام متوازن ہی اس وقت ہوتے ہیں جب دوسری طرف سے موقف دیا جائے، لیکن اگر موقف دینے کے بجائے دھمکیاں دی جائیں تو اس کا مطلب کیا لیا جائے اور وہ اہل علم اور اہل عقل خود سوچ اور سمجھ سکتے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پی پی ایس سی میں کرپشن کی نشاندہی کرنے پر محمد بلال کو ایف آئی اے کی طرف سے گرفتار کیا جا چکا ہے، اور میں حیران ہوں کہ کیا ایف آئی اے ابھی اس طرح گرفتاریاں کرتا ہے۔ یہ سوال وزیر اعظم عمران خان سے پوچھا جانا چاہیے کہ کیا ان کے نئے پاکستان میں کرپشن جرم نہیں؟ کرپشن کی نشاندہی جرم ہے۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے پیپرز بیچے گئے، اینٹی کرپشن نے باقاعدہ چھاپے مارے، ملزمان گرفتار ہوئے، مگر اس کے بعد کرپشن کی نشاندہی کرنے والے کو بھی ملتان میں اس کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ یقین کریں کہ اس گرفتاری کے بعد میں پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے مکمل مایوس ہو گیا ہوں۔ یہاں ہمت، جرأت اور بہادر کے ساتھ ایک شفاف نظام اور انصاف کے لیے لڑنے والے کو عبرت کی مثال بنا دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ اطلاع عام ہے کہ لیکچررز کی نوکری 15 سے 25 لاکھ اور تحصیلدار کی نوکری 1 کروڑ روپے میں بیچی جا رہی تھی اور بیچی جا رہی ہے، اور یہ اتنی بڑی رقم ہے جس کے لیے کوئی مافیا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پرانے پاکستان میں نہ امتحانات میں نقل باقی رہ گئی تھی اور نہ ہی پبلک سروس کمیشن میں نوکریوں کی ایسی نیلامی ممکن تھی۔ حیرت انگیز طور پر حکومت اس پورے معاملے پر خاموش ہے، جیسے حصے دار ہو۔ میں اپنی درخواست دہراتا ہوں کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کی ساکھ کی بہتری کے لیے اگر حکومت، کمشنر ایف آئی اے کے پاس اپنے اقدامات کے جواز موجود ہیں تو وہ سامنے لائے۔ محمد بلال کی گرفتاری سے 20 اہم ترین سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال، کیا یہ درست ہے کہ پی پی ایس ای کے پیپرز لیک ہوئے؟ اگر یہ درست ہے تو پھر محمد بلال بھی اپنے موقف میں درست ہے۔ دوسرا سوال، کیا یہ درست ہے کہ اس کی نشاندہی محمد بلال اور اس کے بہادر ساتھیوں نے کی؟ اگر یہ درست ہے تو پھر گرفتاری انتقامی کارروائی ہے۔ تیسرا سوال، کیا یہ درست ہے کہ اینٹی کرپشن نے مجرم رنگے ہاتھوں پکڑے؟ اگر یہ درست ہے تو یہ کمیشن بھی کرپشن کے خلاف ثبوت ہے۔ چوتھا سوال، کیا یہ درست ہے کہ وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم نے اس پر انکوائری کی؟ پانچواں سوال، کیا یہ درست ہے کہ سی ایم آئی ٹی کی رپورٹ وزیر اعلیٰ کے وعدے کے باوجود پبلک نہیں کی گئی، جس نے منطقی طور پر ذمہ داروں کے حوصلے بلند کیے؟ چھٹا سوال، کیا یہ درست ہے کہ گرفتار ملزمان کو پی پی ایس سی نے نائب تحصیلدار کے پیپر کی رول نمبر سلپ جاری کر دی اور اگر احتجاج نہ ہوتا تو وہ جیل سے پیپر دینے بھی آ جاتے؟ ساتواں سوال، کیا یہ درست ہے کہ پی پی ایس سی نے بطور ادارہ کسی انکوائری اور سزا کا از خود اعلان تک نہیں کیا، جس سے ملی بھگت کا تاثر ملتا ہے؟ آٹھواں سوال، کیا یہ درست ہے کہ احتجاج کی دھمکی پر ملزمان کی رول نمبر سلپ کینسل ہوئی؟ نواں سوال، کیا یہ درست ہے کہ بڑا سکینڈل بننے کے باوجود اے ایس آئی کا پیپر لیک ہوا، یعنی بیڈ پریکٹس جاری رہی؟ 10واں سوال، کیا یہ پروپیگنڈا اعداد و شمار سے درست ہے کہ سیکرٹری صاحب کے ضلع اور ڈویژن سے پی پی ایس سی میں پاس ہونے والوں کی تعداد خوفناک حد تک زیادہ ہے کہ وہاں ٹیلنٹ کی فیکٹری نہیں لگ گئی؟ 11واں سوال، اس کی کیا وجوہات ہیں کہ پی پی ایس سی نے میرے پروگرام سمیت کسی جگہ بھی بار بار درخواست کے باوجود اپنا موقف، اپنی صفائی نہیں دی؟
12واں سوال، کیا یہ درست ہے کہ پی پی ایس سی کا انٹرویوز میں نمبر دینے کا کوئی طے شدہ فارمولہ نہیں؟ 13واں سوال، کیا یہ بات درست ہے کہ بغیر وجہ بتائے اکیڈمک پرسنٹیج کو بدلا گیا اور بی اے کے نمبر 40 میں سے 28 کر دیے گئے، جس نے پورا میرٹ بدل دیا؟ 14واں سوال، کیا یہ درست ہے کہ محمد بلال خود پی پی ایس سی کا ٹاپر ہے اور ایک اسٹیک ہولڈر کے سوالوں کے جواب بھی نہیں دیے گئے؟ 15واں سوال، کیا یہ درست ہے کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن نے پی ٹی آئی کے منشور اور عمران خان کے اعلانات کے برعکس پرانے پاکستان کے مقابلے میں نئے پاکستان میں 50% سے بھی کم ملازمتیں دی جبکہ اپلائی کرنے والے دگنا سے بھی بڑھ گئے؟ کم ملازمتوں کی وجہ سے نوجوانوں میں بے چینی پھیلی اور حکومت وعدے کی تکمیل میں ناکام ہوئی۔ 16واں سوال، کیا یہ درست ہے کہ پی پی ایس سی کی نااہلی کی وجہ سے لاکھوں اہل اور قابل پنجابی نوجوان اوریج ہو چکے ہیں اور ان کے لیے عمر میں رعایت پر کوئی خصوصی اعلان نہیں ہوا؟ 17واں سوال، اس پروپیگنڈے کا کیا جواب ہے؟ مارکیٹ میں لیکچرر کی نوکری 15 لاکھ، اینٹی کرپشن اور نائب تحصیلدار کی نوکری کا ریٹ 1 کروڑ ہے۔ 18واں سوال، کیا یہ درست ہے کہ ایف آئی اے نے نوجوان محمد بلال کے جائز سوالوں کے جواب لینے کی بجائے اسے ہی اٹھا لیا تاکہ آئندہ کوئی کرپشن کی نشاندہی تک نہ کر سکے؟ 19واں سوال، کیا یہ گرفتاری کرپشن کی نشاندہی کرنے کی بجائے خاموش رہنے کا پیغام ہے کہ جس کے پاس بھاری مال ہے وہ رقم لگائے اور نوکری خرید لے، جو بولے گا وہ مارا جائے گا؟ 20واں سوال، کیا پنجاب پبلک سروس کمیشن اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حدود میں حکومت سے عوام تک کسی کو جواب دہ ہے؟ میری وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس پاکستان، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور پنجاب سے ارکان قومی اسمبلی سے درخواست ہے کہ یہ پنجاب کے ان 1 کروڑ سے زائد گریجویٹس کے سوال ہیں جو میرٹ پر شفافیت کے ساتھ سرکاری نوکریوں کی امید رکھتے ہیں۔ اگر ہم سرکاری نوکریاں ہی کرپشن کی بنیاد پر دیں گے تو ملکی نظام سے کرپشن کا خاتمہ کیسے کر سکیں گے؟ میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کی ساکھ کی بحالی چاہتا ہوں اور اگر کسی کے پاس ان سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے محمد بلال کی گرفتاری کا کوئی جواز ہے تو وہ ضرور دے، میں اسے اپنے پروگرام اور کالم میں ضرور پیش کروں گا، ورنہ محمد بلال کو اس کی جرات پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے رہا کیا جائے گا۔ تو یہ اوورال کالم انہوں نے لکھا ہے جس میں انہوں نے جو کویشچنز آپ نے دیکھے ہیں 20 کویشچن وہ ویلڈ کویشچن ہیں۔ مطلب ان کی گرفتاری سے سیدھا سیدھا یہی شو ہوتا ہے کہ پی پی ایس سی چاہتا ہے کہ ایک پرسن کو دبا دیا جائے، یہ بیٹھ جائے گا تو پھر کوئی بولے گا نہیں، پھر ہم جو چاہے وہ کرتے رہیں گے، اس سے یہ جواز ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس کو کیسے ان کو بلال کو گرفتار کروایا گیا کہ ان کے جو یوٹیوب چینل یا فیس بک سے ویڈیوز اٹھائی گئی ہوں گی، وہاں سے جو وہ بات کر رہے ہیں پی پی ایس سی کے بارے میں، اس کے بارے میں کہا گیا ہوگا کہ یہ پی پی ایس سی کے بارے میں غلط پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں، تو اس بیس پہ پھر ایف آئی سائبر ونگ نے ان کو گرفتار کیا ہوگا۔ یہ جو مین مطلب ایک سورس ہی آپ یوز کر رہے ہیں نا، آپ ٹیکنیک یوز کر کے آپ گرفتار کروانا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ بول ہی نہ سکے۔ جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کہیں پہ وکٹم تو نہیں رہے، کہیں پہ آپ اریسٹ تو نہیں ہوئے، تاکہ وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں اپلائی نہ کر سکے بندہ، اور وہ نہ وہ سامنے آ سکے۔ ایک بار اگر وہ جیل چلا جائے، اس کو ہتھکڑی لگ جائے، تو ہمارا جو سسٹم ہے وہ انسان پھر وہ کہتا ہے چھوڑو اس کو بھائی، اپنی دیکھو۔ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے بارے میں جو شخص سوچتا ہے اس کو یہاں پہ چپ کر کے بٹھا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ اسلامی نظام ہو، جو انہوں نے حرکات کی ہیں اس سے یہ ایشو ہوتا ہے۔ باقی اللہ خیر کرے، ہم تو امید کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی انہیں چھوڑ دیں وہ۔